خداوند یسوع مسیح کی ان 7 کلمات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس خاص منظر کو، خاص ایک دن ہے ہمارے لیے، میرا بچوں کو اس دن کو ہم اس کے احترام اور اس کی تقدیس کو ہم خداوند یسوع کے ساتھ یہ وقت گزارے جو صبح کے پہر سے لے کے اور تیسرے پہر تک جو ہے وہ ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کے اور تیسرے پہر تک ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اس لیے کہ اس دنیا کے کرہ ارض میں ابتدا سے کوئی ایسا فوق الفطرت واقعہ پیش نہیں آیا تھا اس سے پہلے، جو کہ آج کے دن 2015 سال پہلے ہم کتاب مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں 3 ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی یونیک ہیں، تمام مذاہب، تمام علوم اور ہر قسم کی تہذیب اور تمدن سے بالاتر ہے، جو ہمیں کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ نمبر 1، خداوند یسوع مسیح کا بن باپ کے پیدا ہونا، کنواری مریم سے پیدا ہونا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ کبھی دنیا میں اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوگا۔ اور نمبر 2، یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ یہ قربانی اور یہ صلیب کا پیغام اور دنیا میں یہ ایسا بڑا واقعہ ہے جو کہ کسی مذہب، کسی علوم، کسی تہذیب اور تمدن میں ہم کوسوں میل دور بالکل دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یسوع المسیح پوری دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پر ہوا اور دفن ہوا، اور کلام مقدس کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھا، جس کو دنیا ماننے سے قاصر ہے۔ ان کا ذہن، سائنس اور ان کے علوم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس طرح کوئی مر کے از خود جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہو جائے اور لوگوں کو دکھائی دے۔ اور نمبر 3 بات کلام مقدس کے مطابق کہ یہی یسوع جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ دوبارہ اپنے جہ و جلال کے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا اور اپنے برگزیدوں، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آج اسی یسوع کے ان تمام فرمودات کو، ان تمام ارشادات کو، ان کلمات کو جو اس نے صلیب کے اوپر دکھ کی حالت میں کہے، آج ہم ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے، سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے قلیل وقت میں اس بڑے وید کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 12 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی بات کو جو خداوند نے مجھے دی ہے میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جس طرح کلام مقدس میں حوالہ پڑھا گیا کہ میں اس کی ایک آیت پڑھوں گا، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اس میں معافی کے کنسیپٹ کو پیش کیا گیا ہے۔ معافی جو ہے یہ 2 فریقوں کے درمیان ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایک وہ جس نے قصور کیا ہو، ایک وہ جس کا قصور ہوا ہو، اور یہ دونوں کی جب رضامندگی ہوتی ہے، دونوں کا کمپرومائز ہوتا ہے تو دونوں ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں جسے راضی نامہ، صلح نامہ کہتے ہیں، اور جس نے زیادتی کی ہو اور اس سے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو اس سے وہ معافی مانگتا ہے، اور معاف کرنے والا اسے معاف کرے یا نہ کرے یہ دوسرا پہلو ہے۔ لیکن معافی کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 فریق چاہیے، ایک وہ جو معافی مانگ رہا ہے، ایک وہ جو معاف کر رہا ہے۔ لیکن یہاں کتاب مقدس میں معافی کا ایک طریقہ جو خداوند یسوع مسیح نے بتایا وہ دنیا سے ہٹ کے تھا۔ اس میں 2 فریق نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ دنیا نے گناہ کیا، خداوند یسوع المسیح کا، دنیا نے
نافرمانی کی خداوند خدا کی, دنیا نے بغاوت کی خداوند خدا کی اور اس حکم کو توڑا اور گناہ میں مرتکب ہوا, اور جس کی وجہ سے گناہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اب پوری دنیا گناہ گار ہے, پوری دنیا نے گناہ کیا ہے, پوری دنیا سزاوار ہے. اب اس کو معاف کرنے کا حق صرف ایک کے پاس ہے جس کا اس نے گناہ کیا ہے, اور وہ ہے خداوند خدا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے وہ اپنی معافی نہیں مانگ رہے, بلکہ وہ تو اسے تنگ کر رہے ہیں, وہ تو اسے ستا رہے ہیں, وہ تو اسے دکھ دے رہے ہیں, وہ تو اسے کوڑے مارتے ہیں, اس کے منہ پر تھوکتے ہیں اور اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھتے ہیں. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. جس نے گناہ کیا ہے, جس نے زیادتی کی ہے, وہی جو ہے وہ اس معافی کو مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہاں برکت, بخشش اور نجات کی بات یہ ہے کہ ہمارا یسوع المسیح, جس کا کسی ایک فرد نے, ایک خاندان نے, ایک قبیلے نے گناہ نہیں کیا, بلکہ پوری دنیا نے اس کا گناہ کیا, اور اس نے ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو معاف کر دیا. یہ ہے عالمگیر کفارہ جو کہ بغیر معافی مانگنے کے خداوند خدا نے اپنی قدرت, اپنی رحمت, اپنی بخشش سے انسان کو معاف کر دیا. اور یہ یسوع کی وہ پہلا کلمہ جو خداوند یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور یسوع صلیب پر لٹکے ہوئے آف کورس ان تمام چیزوں کو یاد کر رہے ہوں گے جو انہوں نے زمینی زندگی میں گزاری, ان تمام معجزات کو, ان تمام لوگوں کو جنہوں نے شفا پائی, اور ان تمام وہ لوگ, وہ بیوہ عورت جس کے بیٹے کو یسوع نے زندہ کیا, وہ لازر کی بہنیں, وہ تمام دوست احباب اور وہ سارے شاگرد, ان کا اٹھنا بیٹھنا, جھیل میں چلنا اور تمام چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع, فقی فریسیوں کی سازشیں اور سردار کہانوں کی نفرت انگیز جو باتیں تھیں, تمام برائی جو یسوع کے ساتھ زمینی دور میں کی گئی, یسوع صلیب پر ان تمام باتوں کو یاد کر رہے ہیں. وہ تمام باتیں ان کے ذہن میں ہیں, اور یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ لوگ اس کی صلیب کے پاس آ کر اسے ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے تو یہ کام کیے ہیں. اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں برملا کہ تو نے مردوں کو زندہ کیا ہے, تو نے بیماروں کو شفا دی ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود بھی وہ اس پر ایمان نہیں لا رہے اور معافی کی طلبگار نہیں ہیں. تو اب یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آئیے صرف تھوڑی دیر کے لیے پس منظر میں ہم یسوع کی معافی کی جو تعلیم ہے اس کو دیکھیں گے. کلمات کو بولنا, سمجھنا, سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں اور اس میں خداوند ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. اگر یسوع نے معافی کے متعلق صلیب پر یہ بات کہی تو ہم دیکھیں کہ یسوع کا اپنا جو خیال ہے معافی کے بارے میں, یسوع اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, میں حوالے نہیں پڑھوں گا, متی 6 باب اس کی 12ویں آیت میں دعائے ربانی کا ذکر ہے, اور اس میں یسوع المسیح نے کہا کہ جیسے ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. جب یسوع سے شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا, تو یسوع نے اپنی دعا میں یہ بات اپنے شاگردوں کو سکھائی کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. یہ دو فریق ہیں, یہ دو پارٹیاں ہیں. جس طرح ہم دوسروں کے گناہ کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر. یہ یسوع کی تعلیم ہے. اور جب پطرس نے یسوع سے پوچھا کہ اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے, میری خطا کرے, تو میں اسے کتنی بار معاف کروں, 7 بار؟ یسوع نے کہا کہ نہیں, 7 بار نہیں بلکہ 7 کے 70 بار. یہ یسوع کی تعلیمات ہے معافی کرنے, معاف کرنے کے بارے میں. اور متی 5 باب اس کی 43-44 آیت میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے دعوت, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ یسوع کی تعلیم ہے جو ایک معافی کا اعلان کرتا ہے صلیب کے اوپر. کیا کسی مجبوری میں, کیا کسی خوف سے, یا اس خیال سے کہ اب تو میں اس دنیا سے جاتا ہوں, چلو جاتے جاتے میں دنیا کو معاف کر رہا ہوں. نہیں, بلکہ یسوع کی زمینی زندگی کی تعلیم اس بات پر بیس کرتی تھی کہ معاف کرنا اور معاف کرنا ہے. اور کیا یسوع کا کردار جب کسی کو
کہہ دینا کہ بھائی کسی کو معاف، یہاں کوئی دو خاندان یا دو بھائی یا کوئی دو لوگ آپس میں ناراض ہوں، جو تیسرا کہتے چلو اس کو معاف کر دو. کسی کو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب اپنے میں بات آتی ہے تو ہم بعض اوقات کسی کو معاف نہیں کرتے. یعنی یہ کہ یسوع معافی کو تعلیم تو دیتا ہے، لیکن کیا اس کی اپنی زندگی میں یہ بات ہم دیکھیں گے؟ یسوع کا کردار اس اختیار کے لیے کیا بات کرتا ہے ہم سے کلام مقدس کے بارے میں؟ مرکز 2 باب اس کی 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس مفلوج کو لوگ یسوع کے پاس لائے اور یسوع نے ان کا ایمان دے کر کیا کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع کے پاس اختیار ہے اور وہ اپنی زمینی زندگی میں اپنے اس اعلان کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتا ہے لوگوں کو معاف کر کے. اور ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا 8 باب اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ جب لوگ اس عورت کو یسوع کے پاس لے کر آئے اور اسے کہا کہ اے استاد، اس نے شریعت کے مطابق گناہ کیا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے سنسار کیا جائے. اب یسوع کے پاس اختیار ہے معاف کرنے کا. اب یسوع نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں منع نہیں کرتا پتھر مارنے سے، اپنے پتھر پکڑ لو. انہوں نے پتھر اٹھا لیے، لیکن یسوع نے وہاں ایک بات کہی. اس نے کہی کہ تم میں سے سب سے پہلا اسے وہ پتھر مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا. یعنی پتھر مارنا منع نہیں تھا، یہ شریعت اجازت دیتی تھی، لیکن پتھر مارنے کی ایک کنڈیشن رکھی گئی تھی. یسوع نے کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ اسے پہلا پتھر مارے. اور وہ اسے کون پتھر مار سکتا تھا؟ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. اس گناہگار عورت کو پتھر مارنے کا اختیار یا اس پر الزام لگانے کا اختیار صرف میرے اور آپ کے یسوع کے پاس تھا. کیوں؟ کہ یسوع اس کنڈیشن پر پورا اترتا تھا، اس لیے کہ وہ بے گناہ تھا، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا تھا. یسوع نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ جا بیٹی، میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں. یہ یسوع کی کردار ہے معاف کرنے کے بارے میں. اور ہم اس اختیار کو دیکھیں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اس گناہگار کو معاف کیا، گناہ کو معاف کیا، تو فقی فریسی کہنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے، کیونکہ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے. یسوع نے وہاں اپنے اختیار کو ظاہر کیا، کہا کہ ابن آدم کو دنیا میں گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. اور یسوع نے اپنے کردار سے اس بات کو دکھایا. اور متی 28 باب میں لکھا ہے یسوع نے 5 سال ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان کا اختیار، زمین کا اختیار اور کل علوم اور ساری قدرت، ساری خدا کی خدائی، ساری الوہیت یسوع میں ہو کر سکون کرتی تھی. اور جب وہ اس دنیا میں تھا تو یسوع نے اپنے اختیار کو ظاہر کیا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور یہ خدا کا عالمگیر منصوبہ ہے کہ اس نے صلیب پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ عالمگیر کفارہ یسایہ 53:10 میں لکھا ہے. لیکن خداوند کو یہ پسند آیا کہ اسے کچھ لے، اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. یہ خداوند کی مرضی تھی. اسی لیے وہ باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، میں تیری مرضی پوری کرنے آیا ہوں، اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو معاف کر دے. ان کو، وہ لوگ جو اسے ستا رہے ہیں، وہ لوگ جو اس کو ٹھٹھا بازی اور اس کو جو ہے وہ تانا زنی، اس کو کوڑے مارتے ہیں، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج بناتے ہیں. پہلا پترس 2 باب اس کی 20 میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر کیا؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. یسایہ کہتے ہیں خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے. اسی لیے پسند آیا کہ یسوع نے نہ تو کوئی گناہ کیا، نہ تو اس کے اندر فریب تھا، نہ کوئی غلطی تھی، نہ کوئی شرارت تھی. اس کے باوجود اس نے ہمارے ساتھ کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج اسے پہنایا گیا
اور اس نے دکھ و تکلیف اٹھائے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب 18-20 آیت میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب برہ کے خون سے ہوئی ہے. اس کا علم بنائے عالم سے پیش نہ تھا مگر ظہور آخر زمانہ میں ہماری خاطر ہوا. یسوع صلیب پر کسی اور وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے. یسوع پوری انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے، وہ گناہ جو انسان خود صاف نہیں کر سکتا تھا، وہ غلطی جو اس سے ہو چکی تھی، اس غلطی کا ازالہ انسان نہیں کر سکتا تھا. وہ صرف ایک ہی تھا جس کے پاس اختیار تھا گناہوں کو معاف کرنے کا، معافی کی تعلیم دینے کا، معافی کے کردار کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنے کا. وہ صرف یسوع المسیح ہے. اور اس نے اپنے اس اختیار کو صلیب پر کھڑے ہو کر کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہمیں آج جو سوچنا ہے، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. صلیب پر یسوع نے یک طرفہ معافی کا اعلان کیا اور لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کیا ہم آج خداوند یسوع سے معافی کے طلبگار ہیں؟ کیونکہ وہ معاف کرنے پر قادر ہے. ہم نے پڑھا کلام مقدس میں تمام سٹیٹمنٹ ہمیں بتا دی کہ یسوع کا کردار، یسوع کی تعلیم، یسوع کا اختیار معافی کے بارے میں قدرت کے ساتھ بھرا ہوا ہے. وہ معاف کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی تمام باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان، بردر اینڈ سسٹرز کے درمیان، خاندان سے خاندان کے درمیان، جتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم انہیں نکالیں اپنی زندگی سے. ہم اپنی زندگی سے انہیں دور کریں. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو یسوع کی صلیب ہمارے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے. اگر ہم اسی طرح اسی پرانے چال چلن میں چلتے ہیں جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہی تمہارا پرانا چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، ہم نے اس چال چلن کو چینج کرنا ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے. آج کے کلمات کے وسیلہ سے ہم اس بات کو جانیں کہ یسوع نے جو صلیب پر ایک ایک بات کہی، وہ مقصد بات ہماری زندگی کے لیے ایک پرمعنی بات ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. خدا آپ کو